بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ڈھاکہ میں طلباء کی احتجاجی تحریک کے نتیجے میں دوستوں مستعفی ہونے اور بھارت میں بھاگنے والی بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کا دھڑن تختہ ہونے کے بعد پہلا بیان سامنے آیا ہے۔ شیخ حسینہ واجد نے اپنے 15 سالہ اقتدار کے خاتمے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ ایئر بیس قائم کرنے کے لیے سینٹ مارٹن جزیرہ امریکہ کو نہ دینا میرا جرم بنا دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ اگر میں استعفیٰ نہ دیتی تو مجھے باڈیز کا جلوس دیکھنا پڑتا۔ وہ باڈیز پر اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ شیخ حسینہ واجد نے اپنے ہم وطنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شدت پسندوں کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ یہ بیان دراصل دوستو شیخ حسینہ واجد کا مستعفی ہونے سے پہلے قوم سے کی جانے والی تقریر پر مبنی تھا، جو انہیں نہیں کرنے دی گئی، کیونکہ مشتعل مظاہرین ان کے گھر پر پہنچ گئے تھے اور ملک کے سیکیورٹی افسران نے وزیر اعظم کو جلد سے جلد وہاں سے نکل جانے کا مشورہ دیا تھا۔ تاہم اب بھارت میں شیخ حسینہ واجد نے کچھ لوگوں سے اپنی اس نہ ہونے والی تقریر کے مندرجات پر گفتگو کی ہے اور NDTV نے تحریری تقریر کے مندرجات دکھائے ہیں۔ 76 سالہ شیخ حسینہ واجد کی تقریر کا سب سے اہم حصہ وہ ہے جس میں انہوں نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ ملک میں طلباء تحریک اور مشتعل مظاہرین کے ذریعے حکومت کی تبدیلی کی سازش کر رہا تھا۔ شیخ حسینہ نے دعویٰ کیا کہ بنگلہ دیش اور میانمار کے کچھ علاقوں کو ملا کر ایک نیا عیسائی ملک بنانے کی سازش ہو رہی تھی، جس کے لیے امریکہ نے مارٹن جزیرہ مانگا تھا تاکہ اپنا ایئر بیس بنا سکے، لیکن میں نے اپنے ملک کی خود مختاری کو داؤ پر نہیں لگایا اور جزیرہ دینے سے انکار کر دیا۔ حسینہ واجد نے کہا کہ اگر میں امریکہ کو بنگلہ دیش میں ایئر بیس بنانے کی اجازت دیتی تو میرے اقتدار کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ شیخ حسینہ واجد کے بقول جنوری میں ہونے والے الیکشن پر امریکہ کی جانب سے دھاندلی کے الزامات اور غیر منصفانہ قرار دینے کو بھی قومی سلامتی کے منافی قرار دیا۔ یاد رہے دوستو کہ مارٹن جزیرے کا رقبہ صرف 3 مربع کلومیٹر ہے اور یہ خلیج بنگال کے شمال مشرقی حصے میں واقع ہے۔ حسینہ واجد نے مستعفی ہونے اور ملک چھوڑنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو ملک میں مزید خون بہتا، لیکن امید مت چھوڑے، میں جلد واپس آؤں گی۔ شیخ حسینہ نے بڑک مارتے ہوئے کہا کہ مجھے وقتی طور پر شکست ہوئی ہے، لیکن بنگلہ دیش کے لوگ جیت گئے، وہ لوگ جیت گئے جن کے لیے میرے والد اور میرا پورا خاندان قربان ہو گیا۔ عوامی لیگ ہر بحران کے بعد کھڑی ہوگی۔ یاد رہے دوستو کہ 1971 میں سقوط ڈھاکہ کے وقت عوامی لیگ کی جانب سے پاکستانی افواج کے حامیوں کو رضاکار کہا جاتا تھا، اور یہ لفظ حسینہ واجد نے طلباء مظاہرین کے لیے بھی استعمال کیا۔ ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس کو امریکی صدارتی انتخاب سے متعلق سروے میں پولز میں ریپبلکن امیدوار ٹرمپ کے خلاف 3 ریاستوں میں واضح برتری حاصل ہو گئی ہے، اور بظاہر سابق صدر کو گزشتہ 1 سال سے حاصل برتری ختم ہو چکی ہے۔ پولز کے نتائج کے مطابق 50% ووٹرز نے کملا ہیرس کے حق میں رائے دی اور ٹرمپ کو 46% کی حمایت حاصل رہی۔ امریکی الیکٹورل کالج کے تحت ووٹنگ نظام میں دوستو تینوں گنجان آباد ریاستوں کو کسی بھی پارٹی کی جیت کے لیے بنیادی حیثیت دی جاتی ہے۔ مذکورہ ریاستوں کے نئے نتائج گزشتہ 1 سال کے دوران سامنے آنے والے نتائج کے برعکس ہیں، کیونکہ اس سے قبل ٹرمپ کا ڈیموکریٹک صدر جو بائیڈن سے مقابلہ برابر ہوتا تھا یا معمولی برتری حاصل ہوتی تھی۔ تاہم اب جو بائیڈن کی دستبرداری کے بعد کملا ہیرس کی توثیق کے نتیجے میں ووٹنگ کا نتیجہ مختلف نظر آ رہا ہے۔ امریکی صدارتی انتخاب 5 نومبر ہوگا اور اس سے 3 ماہ قبل ہونے والے پولز میں پوچھے گئے سوالات میں ٹرمپ کو معیشت اور امیگریشن جیسے کلیدی شعبوں میں عوامی حمایت حاصل ہے۔ تاہم کملا ہیرس کو بھی 24 نکات پر برتری حاصل ہے۔
لوگ کملا ہیرس کو ٹرمپ کے مقابلے میں زیادہ ذہین سمجھتے ہیں اور حکومت کرنے کے لیے بہتر صلاحیت کی حامل قرار دیتے ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ 9 اگست کو ضلع خیبر کی وادی تیرا میں 3 مختلف مقامات پر سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ باغ کے ایک مقام پر لیفٹیننٹ عزیز محمود ملک نے اپنے دستوں کی قیادت کرتے ہوئے بہادری سے مقابلہ کیا اور 4 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ انہیں CMH پشاور میں منتقل کر کے طبی امداد فراہم کی گئی، جہاں وہ آج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ 24 سالہ لیفٹیننٹ عزیز محمود ڈسٹرکٹ اٹ کے رہائشی تھے۔ ISPR کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک کے تخریب کاری کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، اور ہمارے بہادر افسران اور جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ مظالم سے تنگ آ کر جان بچانے کی کوشش میں میانمار سے بھاگ کر بنگلہ دیش میں پناہ لینے کی کوشش کرنے والے درجنوں روہنگیائی مسلمان ڈرون حملے میں مارے گئے۔ عینی شاہدین نے مرنے والوں کی تعداد 200 بتائی ہے۔ میانمار کی فوج نہتے روہنگیائی مسلمانوں پر حملے کر رہی ہے۔ شہید ہونے والوں میں ایک خاتون اور اس کی 2 سالہ بچی بھی شامل تھی۔ روہنگیائی مسلمانوں کا ایک جتھا بنگلہ دیش کی حدود میں داخل ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ اس پر میانمار کی فوج نے ڈرون حملہ کر دیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ میانمار کی فوج نے نہتے اور بے سر و سامانی کی حالت میں بنگلہ دیش کی طرف بھاگنے والے روہنگیائی مسلمانوں اور ان کے اہل خانہ کو نشانہ بنا رہا ہے۔ 4 عینی شاہدین کے علاوہ انسانی حقوق کے کارکنوں اور سفارتکاروں نے بھی حملے کی تصدیق اور مذمت کی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ 2017 سے اب تک کم و بیش 7,30,000 روہنگیائی مسلمان اپنے علاقوں سے نکل چکے ہیں۔ برطانوی اداروں کا کہنا ہے کہ بے سہارا اور بے گھر روہنگیائی مسلمانوں پر حملے آرمی کر رہی ہے۔ روہنگیائی مسلمانوں کو بنگلہ دیش لے جانے والی ایک کشتی بھی پیر کو دریائے ناف میں ڈوب گئی۔ یہ دریا بنگلہ دیش اور میانمار کو دوستو الگ کرتا ہے۔ اس کشتی کے ڈوبنے سے بھی درجنوں روہنگیائی مسلمان مارے گئے۔ امریکہ کے ایک ریٹائرڈ کرنل ڈگلس نے بتایا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے فوجی یمن میں داخل ہوئے ہیں، جن میں سے 70 فوجیوں کو یمنی فورسز نے مار ڈالا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی اسپیشل فورسز کے اہلکار بھی اس میں شامل ہیں۔ امریکہ کے ریٹائرڈ کرنل کا کہنا ہے کہ چند امریکی فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ ان فوجیوں کو یمن میں داخل ہونے میں کچھ خاص مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ کرنل ڈگلس کا کہنا ہے کہ یمنی فورسز کو ایک روسی سیٹلائٹ نے اسرائیلی اور امریکی فوجیوں کے داخل ہونے سے باخبر کیا تھا، اور اس کی دی ہوئی اطلاعات کی روشنی میں ہی یمنی فورسز نے کارروائی کی۔ کرنل ڈگلس کا کہنا تھا کہ روس کے سیٹلائٹس نے ایرانی حکام کو مطلع کیا اور انہوں نے معلومات یمنی فورسز تک پہنچائیں۔ ڈگلس کا کہنا تھا کہ یمن کے حوثی سخت جان ہوتے ہیں اور میدان میں ان سے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ یمن میں داخل ہونے والے تمام اسرائیلی اور امریکی فوجی مارے گئے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے مرنے والوں کی فوٹیج دیکھی ہیں، ان میں اسرائیلی زیادہ ہیں، ایک متعلقہ فرم سے معاہدے کے تحت چند برطانوی بھی ہو سکتے ہیں۔ ملک سے فرار ہونے والی بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کی وطن واپسی کے لیے مختلف شہروں میں دوستو احتجاج کروائے جا رہے ہیں۔ عوامی لیگ کے کارکنوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی قائد کو احترام کے ساتھ وطن واپس لایا جائے۔ یہ بھی یاد رہے دوستو کہ گوپال گنج اور برکونا میں شیخ حسینہ کی حمایت میں احتجاج کے دوران فوج کی ایک گاڑی بھی نظر آتش کر دی گئی۔ سینکڑوں کارکنوں سڑکوں پر نکل آئے اور مطالبہ کیا کہ ملک کے حالات بہتر بنانے کے لیے ان کی قائد کو واپس لایا جائے۔ شیخ حسینہ واجد کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والے ہاتھیوں، آلوں اور لاٹھیوں سے لیس تھے۔ یاد رہے دوستو کہ گوپال گنج شیخ حسینہ کا آبائی علاقہ ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ کئی ہفتوں تک جاری رہنے والی طلبہ تحریک کے نتیجے میں عوامی لیگ کی قائد شیخ حسینہ واجد نے وزیر اعظم کے منصب سے 5 اگست کو استعفیٰ دے دیا تھا اور بھارت بھاگ گئی تھی، اور ابھی تک بھارت میں ہی کہیں چھپی ہوئی ہیں۔
گوپال گنج میں عوامی لیگ کے کارکنوں نے احتجاج کے دوران کہا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کو سازش کے ذریعے ہٹایا گیا اور اسے حالات پیدا کیے گئے کہ وہ ملک چھوڑنے پر یا بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ مظاہرے کے دوران متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اور فوج کی ایک گاڑی کو بھی نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہماری عوامی لیگ کی اصل طاقت عوام ہے نہ کہ فوج ہیں۔ عوامی لیگ کے مقامی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ کو ملک سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا۔ عوامی لیگ کے مقامی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ شیخ حسینہ اس لیے ملک سے باہر ہیں کہ کسی اور کی ماں کی گود نہ اجڑ جائے۔ ہاں دوستو، باقی ماؤں کی بے شک وہ گود اجاڑ دے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر کا کہنا ہے کہ غزہ میں تابعین سکول پر نمازیوں کا قتل عام اور ایران میں شہید ہنیہ کو شہید کرنا جن پسندی ہے اور اس کا مقصد جنگ بندی مذاکرات کو ناکام بنانا ہے۔ سپریم لیڈر خامنائی کے مشیر کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت کو سخت سزا دینے کے لیے جو صرف طاقت کی ہی زبان سمجھتی ہے، قانونی، سفارتی اور صحافتی مراحل طے پا چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران پوری طاقت اور تدبیر سے صہیونی حکومت کو منہ توڑ جواب دے گا، کیونکہ ایران کو اپنے دفاع کا جائز حق حاصل ہے اور اس سلسلے میں کسی طرح کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دنیا کے بہت سے لوگ ان جارحین کو ایک مضبوط تماچے سے ان کی جگہ بٹھانے کے منتظر ہیں، کیونکہ اسرائیلی جرائم انسانی برداشت سے باہر ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے تمام اسلامی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے تعاون سے علاقے سے اس قتل و نسل پرست گروہ کو نکال باہر کیا جائے۔ غزہ میں ایک سکول پر صہیونی حکومت کے حملے کے بعد دنیا بھر سے اسرائیل کی مذمت کی جا رہی ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ غزہ کے تابعین سکول پر حملے کے بعد میڈیا پر منتشر ہونے والے مناظر نہایت ہی وحشتناک ہیں۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت نے گزشتہ ہفتوں کے دوران غزہ کے 10 سے زائد سکولوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ غزہ میں ایک سکول پر حملے کے نتیجے میں کم از کم 150 افراد شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ بنگلہ دیش میں دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عبید الحسن نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کے قانون، انصاف اور پارلیمانی امور کے مشیر پروفیسر عاصم نذر نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عبید الحسن کے مستعفی ہونے کی بھی تصدیق کی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ چیف جسٹس نے یہ فیصلہ مظاہرین طلبہ کے ہائی کورٹ کے احاطے میں جمع ہونے کے بعد کیا تھا۔ مظاہرین نے چیف جسٹس کو استعفیٰ دینے کے لیے 1 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ ڈھاکہ میں سینکڑوں مظاہرین نے سپریم کورٹ کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ انہوں نے استعفیٰ نہ دینے کی صورت میں ججوں کی رہائش گاہوں پر دھاوا بولنے کا اعلان کر دیا تھا۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے حامیوں سے استعفے لیے جانے کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے اور مرکزی بینک کے گورنر عبدالرؤف اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ASM مقصود کمال بھی مستعفی ہو چکے ہیں۔ پیرس اولمپک میں تاریخ رقم کرنے والے اولمپک گولڈ میڈلسٹ کا اپنے آبائی شہر میاں چنو پہنچنے پر دوستوں شاندار استقبال کیا گیا۔ ارشد ندیم کا میاں چنو میں آبائی گاؤں پہنچنے پر لوگوں نے والہانہ استقبال کیا اور ان پر پھول نچھاور کیے۔ اس موقع پر ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آئے ہیں، میاں چنو کا اور پورے ملک کا شکریہ ادا کروں گا، سب نے اتنا مجھے پیار دیا۔ یاد رہے دوستوں کہ ارشد ندیم لاہور ایئرپورٹ سے تبلیغی مرکز رائے ونڈ آئے تھے، جہاں ان کے قافلے نے 1 گھنٹہ قیام کیا تھا۔ وہ تبلیغی مرکز رائے ونڈ میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد میاں چنو روانہ ہو گئے۔ ارشد ندیم کی اپنے والد سے ملاقات پر جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ والد انہیں گلے سے لگا کر اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکے۔ پولیس کی جانب سے اولمپئن ارشد ندیم کو تاریخ ساز VIP پروٹوکول دیا گیا۔ لاہور ایئرپورٹ کا VIP لانچ شہریوں سے خالی کروا کر سیکیورٹی لگا دی گئی تھی۔ ایک برطانوی ماہر آثار قدیمہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی شہر ناصرہ میں سسٹرز آف ناصرہ کانوینٹ چرچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آبائی گھر ہے۔ ریڈنگ یونیورسٹی کے پروفیسر کین ڈارک نے اس جگہ پر 14 برس فیلڈ ورک اور تحقیق کر کے ایک کتاب لکھی ہے۔
جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ چرچ پہلی صدی کے ایک گھر پر بنایا گیا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ یہ گھر پہاڑی علاقے میں ہے اور کافی اچھی حالت میں ہے اور اسے ایک قدرتی غار میں بنایا گیا ہے۔ پروفیسر کین ڈارک کا کہنا ہے کہ گھر پر کی گئی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شاندار کاریگری دکھائی گئی ہے۔ ان کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ غار میں بنا یہ چرچ چوتھی صدی میں تعمیر کیا گیا جب رومی سلطنت نے سرکاری سطح پر عیسائیت کو مذہب کے طور پر اپنایا۔ پروفیسر کا کہنا ہے کہ اب تک ہونے والے تجزیوں میں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ پہلی دریافت 1880 میں کی گئی اور یہاں کھدائی کا عمل 1930 میں مکمل ہوا۔ پروفیسر کین ڈارک نے اپنا کام 2006 میں شروع کیا تھا۔ امریکی سائنسدانوں نے انتہائی باریک اور بے حد مختصر سوئیوں والا ایک ایسا سٹیکر ایجاد کر لیا ہے جسے کھال پر چپکا کر کسی بھی بیماری کا پتہ لگایا جا سکے گا۔ یہ سٹیکر واشنگٹن یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کے ماہرین نے ایجاد کیا ہے اور یہ ڈسپوزیبل ہے، یعنی ایک بار استعمال کے بعد ناکارہ ہو جاتا ہے۔ بیماری کا پتہ لگانے کے لیے سٹیکر کو کھال پر رکھ کر تھوڑا سا دبایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی باریک سوئیاں کھال میں معمولی سا اندر سرایت کر جاتی ہیں اور جلد کی سطح سے نیچے موجود جسمانی مائع کی بہت معمولی مقدار اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں۔ یہ جسمانی مائع ایسے مادوں سے بھرپور ہوتا ہے جو انسانی صحت یا بیماری سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں کیمیائی مرکبات، بائیو کیمیکلز کے علاوہ بائیو مارکرز کہلانے والے مادے بھی شامل ہیں جو بیماری اور صحت کی مختلف کیفیات کا براہ راست پتہ دیتے ہیں۔ سٹیکر کا اندرونی نظام انہی مادوں کا تجزیہ کر کے متعلقہ فرد میں کسی بیماری کے موجود ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ تحقیق کے نگراں ڈاکٹر شری کانت کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سکے جتنا یہ سٹیکر کسی بھی موجودہ یا بائیو مارکر ٹیسٹ کے مقابلے میں 800 گنا زیادہ حساس ہونے کے علاوہ انتہائی سادہ، محفوظ، آسان اور کم خرچ بھی ہوتے ہیں۔ یہ سٹیکر خاص طور پر دور دراز اور پسماندہ علاقوں اور گاؤں میں بیماریوں کی تشخیص میں استعمال کیے جا سکیں گے، جہاں نہ تو کوئی جدید طبی تجربہ گاہ موجود ہے اور نہ ہی وہاں کے رہنے والے مہنگے میڈیکل ٹیسٹ برداشت کرنے کی سخت رکھتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔